قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. اگست میں ہماری جماعت یہاں آئی تھی، پہلے بھی میں یہاں، ہم پہلے ترکی گئے تھے، تو میں ابو ایوب انصاری کے مزار پر گیا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ سے مجھے عشق ہے، اور تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں ترکی بادشاہوں کے نام جانتا، میں کہ یہ لے چلو، میں ان کے مزاروں پہ جانا چاہتا ہوں. سلطان محمد فاتح کا نام تو آپ سب نے اکثر نے سنا ہوگا، جس نے استنبول فتح کیا. اس کی قبر پر گئے، ایک فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. پھر جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، 725 سال یہ حکومت چلی، اسلامی تاریخ میں سب سے طویل حکومت کرنے والا خاندان عثمانی ترک، عثمان خان کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اور اس کا بیٹا ارخ خان، اس کی قبر پر ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. پھر اس کا بیٹا مراد خان، اس کی قبر پہ ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. اور اس کی بیٹا باجزید یلدرم، یلدرم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں. اس قدر وہ جابر انسان تھا کہ بجلی کی کڑک بن گیا. اللہ کی قسم، جو کہ میں نے تاریخ پڑھی تھی، میری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں کہ ہائے، ایسا تاریک مزار اس کا، ایسا ویران قبر اس کی کہ مکھی اور مچھر کا بھی گزر نہیں تھا. اور مولانا روم کی قبر پہ گیا تو عجب تماشا دیکھا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قبر پہ کھڑے تھے. اور پہلا مزار دیکھا جس پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے. پوری دنیا پھر ہوں، مزاروں پہ گیا ہوں، ان کو اتنے وزٹر آتے ہیں کہ وہاں کی وہ جو کونسل ہے پونیا کی، انہوں نے وہاں 20 لیرے کا ٹکٹ لگا تھا، 950 روپیہ پڑتا ہے. تو انہوں کی موج بڑی میں. اللہ کے دوست مر کے بھی زندہ تھے. اور بادشاہ ہمایوں کی قبر پہ گیا تو مغلوں کا دستور تھا، قبر اوپر مصنوعی قبر ہوتی، اصل قبر نیچے تہہ خانے میں ہوتی. وہ جو گائیڈ تھا، میں نے کہا میں نے اتھے لے جائے جوڑی اصل قبر ہے، یہ تو اوپر بنا ہوا ہے ایسے سنگ مرمر کا ہے. تو لے گیا نیچے، ایک تنگ سا راستہ تھا، آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تو ٹارچ اس کے ہاتھ میں، تو ہمارے آگے تھا. میرے بھائیو، میں نے ایسا خوفناک منظر زندگی میں نہیں دیکھا. جب ٹارچ پڑی نا قبر پر تو گدھ کے برابر چمگادڑوں میں سارے کمرے پہ قبضہ کیا ہوا، اتنے بڑے بڑے ان کے پر. میں 10 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں تو فاتحہ بول کے میں کیا بھائی پترا جان بچا. وہ میں بھاگ گیا، نہیں کھڑا ہو سکا. ہمایوں جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پر گیا تو وہاں ہندو بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، سکھ بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، ایمان والے بھی دعائیں مانگ رہے تھے. اور باہر جو دیگیں تقسیم ہو رہی تھی اس میں ہندو تقسیم کرنے والے زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے. ان کو قبر کے کیڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے. محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور میں، اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور اس نے 34 سال حکومت کی. اور جس وقت وہ حکمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا. ظاہر شاہ کی حکومت تھی، زلزلہ آیا، اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی. تو انہوں نے قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ساری کو کھول دیا. اللہ اکبر. اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہوئے تھے، نہ علامہ، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مولانا، نہ پیر صاحب، نہ شیخ صاحب، نہ حضرت صاحب. بادشاہ، تم تو سارے چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو. بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال گزر گئے تھے. اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک، اور کفن سینے تک، سینہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا. یوں لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو کوئی قبر میں اتار کے گیا ہے. ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ کو دیکھا گیا تو نرم و نازک،